اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6207، اردو ترجمہ۔ مشرک کی کنیت کا بیان۔ اور مسعود بن مخرمہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے دوسری سند، اور ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا، ان سے ابن ابی شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کا بنا ہوا ایک کپڑا بچھا ہوا تھا۔ اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ یہ دونوں روانہ ہوئے اور راستے میں ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ عبداللہ نے ابھی تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ یہودی بھی تھے۔ مسلمان شرکا میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا غبار اڑ کر پڑا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر ناک پر رکھ لی اور کہنے لگا کہ ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پہنچنے کے بعد انہیں سلام کیا اور کھڑے ہو گئے، پھر سواری سے اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا کہ بھلے آدمی، جو کلام تم نے پڑھا اس سے بہتر کلام نہیں ہو سکتا، اگر واقعی یہ حق ہے، مگر ہماری مجلس میں آ کر اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ جو تمہارے پاس جائے بس اس کو یہ قصے سنا دیا کرو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلسوں میں بھی تشریف لایا کریں، کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اس معاملے پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں کا جھگڑا ہو گیا اور قریب تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کرتے رہے۔ آخر جب سب خاموش ہو گئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے اور روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عبادہ کے یہاں پہنچے تو ان سے فرمایا کہ اے سعد، تم نے نہیں سنا آج ابو حباب نے کس طرح باتیں کی ہیں؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بولے، میرا باپ آپ پر صدقے ہو، یا رسول اللہ، آپ اسے معاف فرما دیں اور اس سے درگزر فرمائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ نے آپ کو سچا کلام دے کر یہاں بھیجا جو آپ پر اتارا۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے اس شہر مدینہ منورہ کے باشندے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے عبداللہ بن ابی کو شاہی تاج پہنا دیں اور شاہی عمامہ باندھ دیں، لیکن اللہ نے سچا کلام دے کر آپ کو یہاں بھیج دیا اور یہ تجویز موقوف رہی، تو وہ اس کی وجہ سے چڑھ گیا ہے، اور جو کچھ آپ نے آج ملاحظہ کیا وہ اسی جلن کی وجہ سے ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکین اور اہل کتاب سے جیسا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا درگزر کیا کرتے تھے، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے
اذیت دہ باتیں سنو گے۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، بہت سے اہل کتاب خواہش رکھتے ہیں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق توجیہ کیا کرتے تھے۔ بالآخر آپ کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیا اور اللہ کے حکم سے اس میں کفار کے بڑے بڑے بہادر اور قریش کے سردار قتل کیے گئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فتح مند اور غنیمت کا مال لیے ہوئے واپس ہوئے۔ ان کے ساتھ کفار قریش کے کتنے ہی بہادر سردار قید بھی کر کے لائے۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے بت پرست مشرک ساتھی کہنے لگے، اب ان کا کام جم گیا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لو۔ اس وقت انہوں نے اسلام پر بیعت کی اور بظاہر مسلمان ہو گئے، مگر دل میں نفاق رہا۔ حدیث نمبر 6208 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن حارث بن نوفل نے، اور ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جناب ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے۔ حدیث نمبر 6209 اردو ترجمہ۔ تعریض کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے۔ اور اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو طلحہ کے ایک بچے ابو عمیر نامی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس کی جان کو سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ چین سے ہوگا۔ ابو طلحہ اس کلام کا مطلب یہ سمجھے کہ سلیم سچی ہیں۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ثابت بنانی نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، راستے میں ہدی خواہ نے ہدی پڑھی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشہ، شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل، تجھ پر افسوس۔ حدیث نمبر 6210 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی نے بیان کیا، ان سے انس و ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ نجشہ نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو ہدی پڑھتا لے چل رہا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، انجشہ، ان شیشوں کو آہستہ لے چل۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مراد عورتیں تھیں۔ حدیث نمبر 6211 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو حبان نے خبر دی، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہدی خواہ انجشہ نامی تھے، ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انجشہ، آہستہ چال اختیار کر، ان شیشوں کو مت توڑ۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عورتیں تھیں کہ سواری سے گر نہ جائیں۔ حدیث نمبر 6212 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ منورہ پر ایک رات نامعلوم آواز کی وجہ سے ڈر طاری ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے،
پھر واپس آ کر فرمایا ہمیں تو کوئی خوف کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا تو گویا دریا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6207 سے 6212 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔